بلاول جو ہے اس کے ابھی دودھ کے دانت نہیں ٹوٹے سیاست میں، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم دھرنا دیں گے۔ اب آپ کے آخری دن شروع ہو چکے ہیں۔ شکل دیکھو اپنی، جو اصلی اور نسلی ہوگا وہ اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ نہیں سمجھو کہ آپ بھٹو بن سکتے ہو، ہم تو چیلنج کر رہے ہیں کہ کل آپ الیکشن بلائیں۔ اگر ایم این اے مال لے رہے ہیں تو مال لے کے واپس آ جاؤ۔ کہ جو پریسیڈنٹس آپ نے سیٹ کیے ہیں نا، وہ اب آپ پہ لگنے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں اب تک ٹی وی، میں ہوں نور الہی بگٹی، بلوچستان کے صوبائی دارالحکومت کوئٹہ سے۔ اس وقت موجودہ حکومت کی جو صورتحال ہے، جس میں عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ عمران خان کی حکومت کے خلاف پیش کی گئی ہے، کیا وہ کامیاب ہوگی یا نہیں؟ اس کے علاوہ جو معاشی صورتحال ہے، ملک کی جتنی مہنگائی ہے، غریب جو ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے، غریب طبقہ پستا جا رہا ہے، لیکن حکومت کے جو ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ معیشت کی بہتری کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ پیٹرول کی قیمتیں 10 روپے کم کی ہے، بجلی کی قیمت 5 روپے کم کی ہے، تاہم لوگ اس پہ اب بھی یقین نہیں کرتے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے یہ عمران خان کے ان اقدامات کی وجہ سے آ رہی ہے جو انہوں نے غربت کی لوگوں کو جو ہے غربت کی لکیر سے بھی نیچے تک لے گئے۔ لوگ آج جو ہے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں لوگوں سے بھی پوچھیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ عمران خان کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کامیاب ہوگی یا نہیں؟ سر کامیاب نہیں ہوں گی، اس وجہ سے کہ عمران خان خود اچھا آدمی ہے، سمجھ گیا، اور کام بھی کیا ہوا ہے۔ اگر یہ جو یہ سارے چور رہنے بیٹھے ہوئے ہیں، عمران خان کو اگر چھوڑے 5 سال پورا کریں، سمجھ گئے، وہ اپنا وہ سارا وہ کر کے پھر ان کو پتہ چلے گا کہ کیا ہے کام نہیں کیا ہے۔ خود وجہ سے خود اچھا آدمی ہے اور سچا آدمی ہے، نہ رشوت کھاتے ہیں نہ کسی کو چورتے کرنے کے لیے۔ جو چور سارے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے نا اس کے پیچھے پڑی ہوئے۔ اچھا، پیٹرول کی قیمتیں 10 روپے کم کی ہیں، بجلی کی قیمت 5 روپے کم کی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں سے عمران خان جو ہے آئندہ 5 سال کے لیے بھی حکومت میں آئے گا؟ سر اگر یہ ہے کہ عالمی منڈی سے جو ہے پیٹرول اگر آپ کو سستا ملے گا تو ادھر بھی آپ کو سستا ملے گا۔ عمران خان کے ہاتھ میں نہیں، اگر عمران خان ادھر تو سستا ملے گا وہ آپ کو کر کے دے دے گا۔ آئندہ اگر اس کو چھوڑے گی انشاءاللہ زیادہ سستا ہی ہوئے گا اور انشاءاللہ اچھا ملک بھی ہو جائے گا۔ حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی جا رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کامیاب ہوگی یا نہیں؟ کامیاب ہونی چاہیے کیونکہ لوگ بہت ہی تنگ ہو گئے ہیں مہنگائی سے، انتہائی مہنگائی ہے، لوگ بہت بیزار ہو گئے ہیں۔ 3 سال سے اس نے کچھ بھی نہیں کیا، غریبوں کے لیے خاص کر اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تحریک اعتماد اس پہ ہونا چاہیے اور ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ کچھ لوگوں کو موقع دے کچھ ہو جائے اس ملک کا۔ کیا حال ہے آپ سوچ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں مہنگائی کیا حال ہے، پیٹرول کہاں پہنچ گیا، لوگوں کیا حال ہے، بے روزگاری کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے، اور اللہ کرے کہ کامیاب ہو جائیے۔ تو عمران خان تو یہ کہتا ہے کہ میں نے پیٹرول کی قیمت کم کی ہے، بجلی کی قیمت کم کی ہے، اس سے معاشی صورتحال بہتر ہوگی۔ 80 سے 160 کر دیا، 160 10 روپے کم کر دیا، دیکھیں نا، 10 روپے کم کیا اور 80 روپے بڑھا دیا اس نے، کتنا کم کیا۔ اور معاشی حالت آپ دیکھ رہے ہیں سامنے، آپ کے سامنے کیا حال ہے، بے روزگاری کا کیا حال ہے، اور دنیا کہاں جا رہی ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے، غریب در بدر رہے ہیں، روزگار نہیں مل رہا، مزدور روڈ پہ کھڑے، ان کو روزگار نہیں مل رہا۔ تو ریاست مدینہ کا بھی یہاں پر نام لیا جاتا تھا، آپ سمجھتے ہیں پاکستان میں ہے یہ؟ اس کو کیا پتا ریاست مدینہ کا ایسے ہوتا ہے، کیا ایسے ہوتا ہے ریاست مدینہ؟ وہ بہت بہت بڑی بات ہے، اس کو سوچنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ وہ لائیں گے تو ہونا چاہیے، اگر کر لے ریاست مدینہ ہو تو بہتر کہ ریاست مدینہ میں ایسے ہوتے ہیں جیسا بھی ہے۔ اللہ کرے ریاست مدینہ آ جائے، ہو جائے ایسے، ہم مسلمان ہیں، مگر اس کے ہاتھوں سے مشکل ہے۔ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہو رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کامیاب ہوگی یا نہیں؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ کامیاب ہو جائے گی، اور اس کی وجہ سے اتنی مہنگائی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ ناکام ہو جائے، کامیاب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وہ تو کہتا ہے میں نے 5 روپے بجلی میں کم کیے ہیں، 10 روپے پیٹرول میں کم کیے ہیں، اس سے معیشت بھی بہتر ہوگی۔ پیٹرول میں انہوں نے 80 روپے بڑھا دیے، 10 روپے کم کیے ہوئے، بجلی بھی ایسی کی ہے۔ پہلے ہمارا بل جو تھا 4000 6000 آتا تھا، اب 20000 22,000 روپے آ رہے ہیں، اس میں 1000 روپے کم کر لیے تو اس سے کون سی بڑی بات ہے؟ تو آپ ان کے جو اقدامات ہیں اس سے مطمئن نہیں ہیں؟ نہیں، میں کیا، کوئی بھی مطمئن نہیں ہے، ہر چیز مہنگا ہو رہا ہے۔ تیل ہو گیا، گھی پہلے ہم لوگ 180 روپے کا خریدتے تھے، اب 460 روپے کا ہو گیا، اب مرغی دیکھے، گوشت دیکھے، ہر چیز آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے۔ کوئی بھی چیز مجھے نہیں لگ رہی سستی ہوئی۔ آپ مجھے بتائیں کون سی چیز سستی ہوئی؟ ایک چیز بھی ایسی مجھے نہیں لگتی کہ سستی ہوئی۔ تو یہاں پر ریاست مدینہ کا بھی نعرہ لگایا گیا تھا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہے؟
بس مذہب کے نام پہ کھیل رہے. کوئی مدینہ کی ریاست کیا بنا رہے ہیں, ایسی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, ایسی زبان استعمال کر رہے. کیا مدینہ کی ریاست میں ایسی گالیاں استعمال ہوتی ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ مدینہ کی ریاست میں ایسے بندے چلتے ہیں یا ایسی گالیاں کوئی دیتے ہے کسی کو. یار عمران خان ہم لوگوں کے لیے فرشتہ ہے موت کا. السلام علیکم. تحریکات میں اعتماد پیش ہو رہی ہے, وہ کامیاب ہوگی؟ میرا خیال ہے نہیں ہوگی. تو یہ اس ٹائم جو ملک میں مہنگائی ہے, جو بے روزگاری ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حکومت کہتی ہے کچھ نہیں ہے. مہنگائی تو ہر دور میں ہوتی ہے, ہر دور میں اپنے حساب سے مہنگائی ہوتی ہے. آبادی بھی بڑھ گئی ہے. اس وقت 16-18 کروڑ تھی, ابھی 22 کروڑ تک ہے آبادی. تو ریاست مدینہ کا جو نعرہ لگایا جا رہا تھا, آپ سمجھتے ہیں کہ ہے یہاں پر؟ اللہ کرے ہو جائے, ابھی تو نظر نہیں آ رہا ہے, شاید آئندہ ہو جائے. ابھی فی الحال نظر نہیں آ رہی کوئی بات. آئندہ شاید کوئی امید ہے, اللہ کرے ہو جائے. بہت شکریہ. نیت اگر صفا ہے تو اللہ کرے گا ہو جائے گا. نواز شریف پاکستان کا مفاد کا وزیر اعظم ہے, ملک چلانے کا قابل تھا. یہ ملک کا یہ کرکٹی آدمی ہے. عمران خان آیا ہوا تھا, نواز شریف جا رہا تھا, ڈالر 95 تھا. عمران آیا ہوا, اس نے کہا تھا میں امینب سے سود نہیں لے رہا ہوں, کچھ میں کچکول نہیں اٹھا رہا ہوں. اس نے ابھی ڈالر 185 تک پہنچ گیا. مہنگائی تو اس بات پر آ گیا. پیٹرول کہاں گیا؟ پیٹرول پہلے نواز شریف کے دور میں ہمارا خیال 75 تھا کہ 70 تھا کہ 80 تھا, ابھی 150 ہے. اس نے مہنگائی لایا ہوا ہے یا سستائی لایا ہوا ہے؟ اور ریاست مدینہ کا بھی یہاں پر عمران خان نے نعرہ لگایا تھا, تو اس کے بارے میں کیا؟ وہ تو جھوٹ بول رہا تھا, بس اس نے کون سا تقریر کیا ہے, جھوٹ سے بغیر کوئی بات بھی نہیں کیا. سارا جھوٹا. 1 کروڑ نوکریاں دے رہا ہوں, اتنا بلڈنگیں دے رہا ہوں, یہ دے رہا ہوں. عوام سے بیوقوف بنا رہا تھا. عوام تو اتنا بیوقوف نہیں ہے, کل عمران خان بنا رہے ہیں. وہ تو مطمئن ہے, کہتا ہے آئندہ 5 سال بھی میں ہی حکومت کروں گا انشاءاللہ. یہ مطلب اس کا میاں والی کے سیٹ بھی نہیں جیت سکتا ہے. عوام اتنا نفرت کر رہے ہیں اس آدمی سے. مجھے 100% یقین ہے کہ کامیاب ہوگی انشاءاللہ, اور مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ اس آفت سے, اس مصیبت سے پاکستان کی اور پاکستانی عوام کی جان چھڑائے گا. اور جن لوگوں نے لایا ہے وہ بھی پشیمان ہو چکے ہیں, اور اس نے تو کچھ اور الفاظ بولے, بہرحال وہ نیوٹرل ہے. تو مجھے امید ہے کہ عوامی طاقت سے اور MNS کی طاقت سے, اس کے اپنے لوگ اس سے باغی ہو گئے, تقریباً 40 کے قریب جو اطلاعات آ رہے ہیں ان سے چلے گئے. ان کو اخلاقی طور پہ ویسے استعفیٰ دینا چاہیے, کیونکہ اس نے جو باتیں کی خود عمران خان نے کہ اگر میرے خلاف کوئی 4 لوگ بھی نکلے تو میں استعفیٰ دے دوں گا. تو اب اس کو کم از کم اس پہ عمل کرنا چاہیے. اس کو تھوڑا سا اپنے پرانے ویڈیوز دیکھنا چاہیے. اس کے باوجود اگر وہ بیٹھا ہوا ہے تو پھر ہم اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتے. ان کے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ تو ہم نہیں کہہ سکتے. بلاول جو ہے اس کے ابھی دودھ کے دانت نہیں ٹوٹے سیاست میں, وہ کہہ رہا ہے کہ ہم دھرنا دیں گے. اب آپ کے آخری دن شروع ہو چکے ہیں. شکل دیکھو اپنی, جو اصلی اور نسلی ہوگا وہ اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا. یہ نہیں سمجھو کہ آپ بھٹو بن سکتے ہو. ہم تو چیلنج کر رہے ہیں کہ کل آپ الیکشن بلائیں. اگر MNA مال لے رہے ہیں تو مال لے کے واپس آ جاؤ. کہ جو پریسیڈنٹس آپ نے سیٹ کیے ہیں نا, وہ اب آپ پہ لگنے والے ہیں. تو ریاست مدینہ کا بھی نعرہ لگایا گیا تھا, تو آپ سمجھتے ہیں ریاست مدینہ کے کچھ آپ دیکھ رہے ہیں؟ سر مدینہ میں تو وہ تو پھر ہم اسلام والی باتیں ہیں, شرعی باتیں ہیں. ہم تو مدینہ کا نام لیتے ہوئے لرزتے ہیں, کیونکہ ہمارا وہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ پڑا ہوا ہے. تو ان کو ذرا تھوڑا سا اس بات پہ شرم آنا چاہیے کم از کم وزیر اعظم کو, کہ مدینہ کی ریاست اور ہماری اس ملک کی جو اور ہے, جو ان کی دھرنے میں ہو رہا تھا, جو ہو رہا تھا, یہ کوئی مدینہ کی ریاست والی باتیں نہیں, یہ ویسے ہی عوام کو بیوقوف بنانے والی بات ہے. یہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو رہی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کامیاب ہوگی یا نہیں؟ نہیں, دیکھیں جیسے حالات ابھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, اور یہ عدم اعتماد کامیاب ہوگا, کیونکہ عمران خان اپنی ساکھ کھو چکا ہے. اس نے جو وعدے کیے تھے وہ صرف ایک پانی کے اوپر ایک لکیر تھی. عوام کو ورغلایا, عوام کے اعتماد کو ٹھوس پہنچایا. عوام نے اس کو بڑی مینڈیٹ سے لایا. یہ پاکستان کے عوام کو
बाकी सियासतदानों से इतनी उम्मीद नहीं थी जितनी इसके साथ थी, मगर वक्त के साथ साथ 4 साल पूरे होने को है, अभी तक कोई हमें ग्राउंड पे कोई चीज़ नज़र नहीं आया। तो इसलिए अभी हमारे यहाँ पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 75% गरीब आवाम पर मुश्तमिल होती है, और उसमें जो है ना तकरीबन 25% अमीर लोग हैं, और इसने वही पुराना जो है ना सियासियों वाला काम किया है और उन लोगों का सेट पकड़ा हुआ है। गरीबों को दिन ब दिन महंगाई बढ़ा रहा है, गैस की बिलों में बड़ा इजाफा हुआ, बिजली की बिलों में इजाफा हुआ, इसी तरह आपके खुर्दनी चीज़ों में दिन ब दिन बहुत ही इजाफा हुआ। इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश हो रही है, आप क्या समझते हैं, कामयाब होगी या नहीं? अगर हालात के मुताबिक देखा जाए तो सारी अपोजिशन पार्टियां एक पीछ पर हैं, तो कामयाब हो जाएगी अदम एतमाद, क्योंकि हालात ऐसी हो गई, बिल्कुल माशियत पाकिस्तान की रोज़ बरोज़ गिरती जा रही है। तो अपोजिशन इस हाथ पर मजबूर हो गई कि महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, एक चीज़ से 15-15 दिन में पेट्रोल महंगा हो रहा है, 15 रुपये 20 रुपये हर महीने पर डाला जा रहा है। तो इसलिए लोग तंग आ गए, आवाम भी तंग आ चुकी है इस हुकूमत के ख़िलाफ़। तो आवाम सारे अपोजिशन के साथ है, तो हमारे हिसाब से, हमारे ख्याल से आदम एतमाद बिल्कुल कामयाब हो जाएगी। इमरान खान तो कहता है मैंने पेट्रोल सस्ता किया, 10 रुपये, बिजली सस्ती की है, तो वो तो कहता है मैंने सस्ती किया चीज़। तो ये तो सस्ता नहीं है कि 15 तारीख को 15 रुपये बढ़ा देते और 17-18 तारीख को 10 रुपये कम कर देते, तो ये तो सस्ता ही नहीं है, ये और भी मज़ीद महंगाई हो रही है। तो ये कह रहे कि मैं आलमी मंडी से, अब आलमी मंडी में हम ये सुन रहे हैं कि 100 रुपये डॉलर पे बेलर पे पहुंच गई, तो ये तो महंगाई नहीं हो, 145 से 100 रुपये पे आई हुई। तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो इन लोगों ने जनरल टैक्स लगा के, सेल टैक्स लगा के, सारे टैक्सों को जो उनको पड़ रहे हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा कर आवाम के ऊपर बोझ डाला जा रहा है। तो इस वजह से आवाम मजबूर हो गई कि इस हुकूमत के अपोजिशन को साथ देने के लिए तैयार है। तो रियासत मदीना का भी इमरान खान ने नारा लगाया था, वो कहता है मैं और 5 साल भी इक़्तिदार में रहूँगा। तो ये रियासत मदीना ये तो नहीं है, पाकिस्तान की यही व्यक्ति है, जो कहते हैं उस पर अमल नहीं किया जा रहा है। जो हुकूमत कहती है कि हम ऐसी सस्ताई लाएंगे, ये करेंगे, मगर आवाम की किसी ने भी नहीं सोचा, किसी हुकूमत ने भी। तो इसलिए आवाम ये सोच रहे, अभी नई हुकूमत को, अपोजिशन को देख रहे, अपोजिशन यही आवाज़ें लगा रहे कि हुकूमत है, हमने हुकूमत के ख़िलाफ़ यही सब एक पीछ पे बैठ के हुकूमत को गिराने के लिए हम एक पीछ पर है। तो इसलिए हम आवाम यही सोच रहे कि जितनी महंगाई हो गई, इधर कारोबार बिल्कुल नहीं है, हमारे बलूचिस्तान के लिहाज से हमारी प्रॉपर्टियाँ इतने गिर चुकी है कि 90% प्रॉपर्टियाँ बिल्कुल नीचे आ चुकी है। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हो रही है, वो कामयाब होगी या नहीं? यार ये तो बात इस तरह है कि ये लोग बेचारा लोग अपना डर की वजह से कुछ भी करेगा, और इमरान खान इंशाल्लाह और अमान हमारा ज़हन है कि वो नाकाम नहीं होएगा, वो 5 साल पूरा करेगा। लेकिन लोग ये कहते हैं कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, लोग गरीब जो है गरीब तर होता जा रहा है, नान शबीने को मोहताज हो रहा है, तो आप कैसे कहते हैं उसको? महंगाई सारी दुनिया में हो रहा है, ऐसी नहीं ऐसी सिर्फ पाकिस्तान में है, सारी दुनिया में महंगाई है। जो मुल्क तुम जाओ उधर महंगाई हो गया, हालात ऐसी हो गया, मरदमशुमारी ज़्यादा हो गया, बंदियाँ ज़्यादा हो गया, तो इसी वजह से महंगाई ज़्यादा होएगा। तो इमरान खान ने तो रियासत मदीना का भी नारा लगाया था, तो आप समझते हैं कि यहाँ पर है वो? अभी तो नहीं है, तो इंशाल्लाह आ रहा है। जब नारा लगाया उम्मीद बहुत है, सब कुछ उम्मीद पर होता है। आप समझते हैं कि इमरान खान 5 साल पूरे करेगा? यार हमारा तो ये ख्वाहिश है कि 5 साल भी पूरा करेगा और अगले 5 साल भी अल्लाह करे कि इमरान खान आवे। अगर इस लोगों को हाथों में आ जावे, अगर पहले ये लोग था, अभी ये पेट्रोल अभी तुम 200 में डाला था, अभी तो फिर भी शुक्र 150 में है, इससे भी खैर का तवक्को नहीं करता है हम लोग कि मुल्क में अरजानी लावे या हालात ठीक करे, इस लोगों से भी तवक्को नहीं है। ये तो शाही खानदान अभी बन गया, पहला बाप फिर बेटा फिर पोता, ये तो न जमहूरियत है न जमहूरियत का बात ही है, ये शाही खानदान चल रहा है अभी। आवाम की राय तो आपने सुन ली, आवाम ने जो इमरान खान के बारे में कहा है वो आपने सुन लिया, लेकिन असल फैसला जो है वो तहरीक अदम एतमाद पेश होने के बाद
उस असम्बली के अंदर होगा, जहाँ पर मुनहरिफ अराकीन भी जो PTI से मुनहरिफ अराकीन है वो भी मौजूद होंगे, जबकि दीगर सियासी पार्टियों के लोग जो है वो भी वहाँ पर मौजूद होंगे। अब देखना यह है कि इमरान खान इस तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने में कामयाब होते हैं या नहीं, उनके जो मुनहरिफ अराकीन हैं वो वापस आते हैं या नहीं, क्योंकि जो उनके अपने वज़रा हैं वो भी उनको मनाने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक जो है वो बज़ाहिर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती। लेकिन उनको ये है, ज़रूर उनकी ख्वाहिश है कि उनके मुनहरिफ अराकीन वापस आ जाएँ। अगर मुनहरिफ अराकीन वापस आते हैं तो वो क्या वो वोट उनको देंगे इमरान खान को या उसी अपोजिशन को देंगे जिनके साथ उन्होंने अपना इत्तेहाद कर लिया है। अब ये देखना ये है कि आइंदा जो 1 साल का पीरियड रह गया इमरान खान का, क्या वो पूरा कर सकेगा या नहीं, ये वक्त बताएगा, क्योंकि जब असम्बली का इजलास होगा उस वक्त ये पता चलेगा। और पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि हुकूमत जो है वो अपोजिशन के खिलाफ जलसे कर रही है, जबकि अपोजिशन हमेशा हुकूमत के खिलाफ जलसे करती थी। अल्लाह हाफिज़।